اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کونوا مع الصادقین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کے بیش بہا لاتعداد لطف و احسانات ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ایک بار پھر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر چند عرائض آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آج کی اس نشست میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے قلوب کو، اپنی دلوں کو ایک بار موڑ لیں اس شخصیت کی طرف جو شخصیت اپنی علمی رفعتوں پر باکمال نظر آتا ہے، جس کی عظمتیں لازوال اور بے پناہ نظر آتی ہیں، چاہے مسلمان دانش مند ہوں، علماء ہوں، یا پھر دہریے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی عقلیں مولا کی علمی رفعت و بلندی اور عظمت کے سامنے عقلیں حیران اور سرگردان نظر آتی ہیں۔ تعجب نہیں ہے ہمیں، کیونکہ علمی وسعت اور رفعت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ عقلیں گنگ ہو جائیں، انسانی ہوش و حواس باختہ ہو جائیں۔ اتنی علمی وسعت اور گہرائی کا درک یہ عقل ہرگز نہیں رکھتی، تو اس علمی وسعت اور رفعت کا تقاضا یہی ہے کہ عقل انسانی عالم آل محمد کے سامنے گنگ رہ جائے، اور اسی علمی وسعت و رفعت و بلندی کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان تو اپنی جگہ پہ، دہریے منکرین خدا بھی آپ کے سامنے زانوئے ادب ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی شاگردوں کا سلسلہ تمام تر طولانی ہے، بعض کے نزدیک 4000 کے نزدیک مولا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ ہر ایک شاگرد پر اگر گفتگو کی جائے تو چند نشستیں بلکہ سینکڑوں نشستیں ہر ایک شاگرد کی علمی وسعت اور بلندی پر صرف ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ایک طرف سے ہم دیکھیں تو ہمارا مکتب تشیع امام جعفر صادق کی مرہون منت ہی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا مذہب جعفری کہلاتا ہے۔ مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی رفعت کے بیان کے لیے ایک دہریے کا قول میں یہاں نقل کروں گا۔ ابن ابی الاوجاع مولا کے زمانے کے ایک دہریے ہیں جو ان کی صفوں میں پہلے نمبر کے عالم گردانے جاتے تھے، شمار کیے جاتے تھے۔ ابن ابی الاوجاع کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخصیت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر چاہے تو اس وقت، اسی وقت روح کو جسم کی شکل دے سکتا ہے، اور اگر یہ چاہے تو یہ جسم کو روح کی شکل دے سکتا ہے، بلکہ روح کو جسم میں منقلب کر سکتا ہے اور جسم کو روح میں منقلب۔ یہ امام کی قدرت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ دشمن ہے، دہریہ ہے، منکر خدا ہے، لیکن امام کی قدرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے لبوں سے یہ الفاظ نکالنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ امام مالک بن انس جو ائمہ اربعہ ہیں ہمارے برادران کے،
ان کے پہلے امام مالک بن انس ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ببانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہیں، ما رأیت عینی افضل منہ فی الورع والعلم والتقوی والعبادت، میری آنکھ کسی اور کو دیکھنے سے عاجز ہے جو اس شخص سے، جو اس امام سے تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، معرفت میں، عبادت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے افضلیت رکھتا ہو۔ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس شخص کے سوا اس پوری زمین پر مجھے کوئی عالم، مجھے کوئی متقی، مجھے کوئی پرہیزگار، مجھے کوئی عابد نظر نہیں آتا۔ بجا ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء اور رسل آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت ولایت امیر مومنان پر مکمل ہوتی ہے، متمم ہوتی ہے، اور یہی نبوت و امامت جب ہمارے چھٹے امام منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو یہ نبوت اور امامت اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علمی میدان میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ علمی بلندی کو اپنی جگہ پر، اپنی بلندی پر پہنچایا۔ مبدأ اور معاد کی بحثیں ہوں، اس جہان کے آغاز کی بحثیں ہوں، یا پھر اس جہان کے انجام کی بحثیں ہوں، اس جہان کے آغاز کی بحثیں ہوں، یا پھر اس جہان کے انجام اور اختتام کی بحثیں ہوں، ساری بحثوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احسن انداز میں اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور اپنے شاگردوں کے ذریعے ان علوم کے تشنگان تک یہ علمی میراث پہنچائی۔ معاشرے میں جب ہم کسی شخصیت کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا سر انجام دیا ہے، کیا خدمتیں کی ہیں خلق کے لیے، اس مخلوقات کے لیے کون سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اگر ہم مولا کے فقط شاگردوں پہ نظر ڈالیں تو ان میں ہشام بن حکم متکلمین سارے ہشام بن حکم کی علمی سربلندی کے سامنے سر تسلیم خم نظر آتے ہیں۔ اگر ہم فقہ و اجتہاد کے باب پر نظر ڈالتے ہیں تو زرارہ بن اعین جیسی شخصیت نظر آتے ہیں، عمار جیسی شخصیت نظر آتے ہیں، ابو بصیر جیسی شخصیت نظر آتی ہیں۔ اگر ہم دوسرے شاگردوں میں سے ابن ابی عمیر کا نام لیں تو یہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جس کی عظمت عقل بشر کے لیے حیران کن اور سرگردان کن نظر آتی ہے۔ اگر ہم تجربی علوم پر نگاہ ڈالیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، یا پھر دوسرے علوم ہو، تو جابر بن حیان جیسی شخصیت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانو تلمیذی ٹیکتے ہوئے نظر آتی ہیں، جن کے ایک ایک تصنیف اور تالیف دنیا کو حیران اور سرگردان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کے معترف آج کے تجربی علوم کے ماہر بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی علمی سربلندی اور رفعت کے بیان کے لیے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، امام کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام دست دعا بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہم ان ھذا منک ورسولک، کہ اے میرے خداوند متعال یہ طعام آپ کی طرف سے تھا اور آپ کے رسول کی طرف سے تھا۔ تو یہاں یہ تصویر اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شرک کی فیکٹریاں اور یہ شرک کی دکانیں کہاں سے سر چشمہ رکھتی ہیں، کہاں ان کا منبع ہے،
کہاں سے انہوں نے یہ شرکیہ الہامات اخذ کیے ہیں، لیے ہیں۔ جیسے ہی امام نے فرمایا اللہم ان ھذا منک و رسولک، تو فوراً وہ شخص کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اجعلت مع اللہ شریکا۔ یہ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا محبوب کبریا کا جیسے ہی خداوند متعال کے ساتھ ذکر کیا تو یہ بھڑک اٹھے، شرک کی فیکٹریاں کھل گئیں، دکانیں ان کی چمک اٹھی، اور کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیا آپ نے خداوند متعال کے ساتھ شریک قرار دیا ہے رسول خدا کو؟ امام ایک دفعہ منقلب ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے وائے ہو تم پر، ویلک، وائے ہو تم پر اے شخص، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیا قرآنی معارف سے اتنی نہ آشنائی ہے، اتنی نہ آگاہی ہے کہ فوراً جیسے ہی میں نے رسول کا ذکر، محبوب کبریا کا ذکر خداوند متعال کے ساتھ کیا ہے تو آپ نے شرک کے فتوے شروع کر دیے ہیں؟ اور آیت تلاوت فرماتے ہیں وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ۔ یہ ساری سخاوتیں ہیں، یہ جو زمانے میں آپ کو سخاوت کرتے ہوئے سخی نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں خدا اور اس کے رسول نے ان کو عطا کی ہیں۔ یہاں پر تو تم شرک کی فتوے نہیں لگاتے، یہ تو صریحاً قرآنی آیت خداوند متعال کے ساتھ رسول کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، لیکن یہاں تو تمہاری زبانیں گنگ ہیں۔ آیا تم اس آیت کے معارف سے نا آشنا اور نابلد ہو؟ تو ایک دفعہ وہ سرگردان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وانمود کرتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ جیسے اس نے یہ آیت پڑھی ہی نہ ہو، سنی ہی نہ ہو۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو حیران اور پریشان دیکھا تو پھر فرمایا یہ تو ایک جگہ ہے، دوسری جگہ پہ خداوند متعال اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو بھی عطیان ہے، جو بھی عطا ہے، جو بھی بخشش ہے، وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے یا اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ یہاں پر بھی خداوند متعال نے اپنے ساتھ رسول کو ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر تو تمہاری شرک کی دکانیں نہیں کھلتی، یہاں پر تو تمہاری زبانیں گنگ اور لال ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ طعام کی نسبت خدا اور اس کے رسول کی طرف دی ہیں تو تمہاری شرک کی دکانیں بھی کھل گئی ہیں، شرک کی فیکٹریاں بھی کھل گئی ہیں۔ جیسے ہی یہ آیتیں رسول خدا کے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، اور رسول خدا سے، فرزند رسول خدا سے یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ آیت ایسا لگ رہا ہے، یہ آیتیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے نہ پڑھی ہوں۔ امام نے فرماتے ہیں بھل قرأتہما، بلکہ تم نے یہ قرآنی آیات پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سمعتہما، سنی بھی ہیں، لیکن خداوند متعال کا یہ راز ہے کہ یہ وہ راز ہے جو اس قلب نازنین پر اترتا ہے جس دل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو اور ان کی اولاد کی محبت ہو، اور اگر جس دل میں بھی ذرہ برابر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کی محبت نہیں ہوتی تو یہ آیتیں ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، ان کے دلوں پر خداوند متعال نے مہریں ثبت کر دی ہیں، بلکہ ایسی اسٹیمپ لگا دی ہیں کہ یہ راز، یہ اسرار، یہ رموز کبھی بھی ان کے دلوں پر کھل نہیں سکتے۔ ایسی شخصیت ہیں ہمارے فقیہ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں گوہری بود کہ احدی اورا نشناخت، وہ ایسے گوہر نایاب تھے کہ جس کو کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ رات کے وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا
کہ خاندان عصمت و طہارت کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہو۔ عزادارو، یہ تیسری مرتبہ تھا کہ خاندان عصمت و طہارت کے گھر پر آگ لگائی گئی۔ ایک دفعہ اجر رسالت میں مدینے کی گلیوں میں دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے چوکھٹ کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کربلا میں جب امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے تو خیمہ جات کو آگ لگائی جاتی ہے، اور تیسری مرتبہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، اور یہ رات کا وقت تھا۔ امام نے اپنی آل اولاد کو اکٹھا کیا اور باہر لے گئے۔ چادروں کا سوال کیا تو کربلا یاد آ گئی، جب ایک مرتبہ مولا کی دختر جناب فاطمہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو متوجہ کرواتی ہیں کہ بابا آپ کے دامن کو آگ لگ چکی ہے، تو امام بے ساختہ رونے لگتے اور جناب سکینہ کی یاد آ جاتی ہے کہ شام غریباں کا وہ وقت تھا جب خیمہ جات کو آگ لگائی گئی تو جناب سکینہ کا دامن جلا۔ بچی تھی، ڈر گئی، سہم گئی، دوڑنا شروع کیا ہوا میں۔ آگ نے اور طاقت پکڑی، یہاں تک کہ پورا دامن جل گیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ منصور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دربار میں بلاتے ہیں۔ انگور یا کھجور میں زہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام تناول فرماتے ہیں اور اجازت لے کر دربار سے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، زہر نے اتنا نڈھال کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا کہ کئی بار میرے امام مجبور ہوئے کہیں بیٹھتے، کہیں اٹھتے، کہیں سہارا لیتے، کہیں پر بیٹھ جاتے تاکہ کچھ طاقت جمع ہو اور چلنے کے قابل بن سکوں۔ الا لعنۃ اللہ علیہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔